یہ ہماری فتح کے دورے ہمارے مستقبل کی بھی دورے ہیں. یہ پورا گیم چینجر ہے, یہ معمولی دورہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ ایک بڑا بلاک سامنے آ جائے گا. ہندوستان کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی ہیں. وہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر 4 مختلف ممالک کے دورے پر ہیں, جن میں سے 3 کے دورے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, ایران کا, آذربائیجان کا اور ترکی کا, لیکن ابھی تاجکستان رہتا ہے. تو یہ کتنے کامیاب رہے دورے, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ بھارت کی باتیں تو چل ہی رہی ہیں, ادھر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ وہاں یورینیم کی جو چوری ہے اس کے واقعات سامنے آئے ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ان کی طرف کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ان کے کیمیکل سے بھرے ہوئے جو جہاز ہیں وہ سمندر میں ڈوبنے لگ گئے ہیں شاید اب. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا چل رہا ہے, ہندوستان کی طرف کیا چل رہا ہے, اور پاکستان کا جو دورہ ہے وہ کس قسم کا چل رہا ہے اور وہ کس طرح کی کامیابی کی طرف جا رہا ہے فردر, اس سب پہ ہم آج بات کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے حماد حسن صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ملیحہ, کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. زبردست جی. تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شہباز شریف کا دورہ اور جناب عاصم منیر کا جو دورہ چل رہا ہے. 3 ممالک کا ہو چکا ہے, ایک رہ گیا ہے. اب کیا لگتا ہے کتنی کامیابی؟ ایران اور آذربائیجان کا ہو گیا, تاجکستان رہتا ہے. بالکل. کس طرف کتنی کامیابی آپ کو لگتا ہے ابھی تک حاصل ہو چکی ہے, اور آگے فردر فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس سے ریلیٹڈ؟ کامیابی اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ نام گنتے گنتے بھول گئی کہ اتنے ممالک کا ایک ساتھ دورہ, اور فوری طور پر جنگ کے بعد. تو آپ پاکستان کا ایکسیپٹنس دیکھ لینا عالمی سطح پر کہ پاکستان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا, مودی کہیں نکلا ہی بالکل بھی نہیں, کوئی آیا اس کو, تو انڈیا میں کوئی آیا. اب اس جنگ نے, میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اس جنگ نے نقشہ تبدیل کر دیا ہے. پاکستان کا فوجی حوالے سے تو چلو ایک برتری ہمیں حاصل ہوئی الحمدللہ, لیکن اکنامکلی جو تبدیلیاں آ رہی ہے, یہ جو شہباز شریف پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ جو دورے کر رہے ہیں نا, یہ میں کہتا ہوں یہ روایتی دورے نہیں ہے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بلاک, ہماری فتح کے دورے ہیں بھائی, یہ ہماری فتح کے دورے, ہمارے مستقبل کی بھی دورے ہیں. بالکل بالکل. ہماری نسلیں انشاءاللہ ایک الگ پاکستان دیکھیں گے. یہ دیکھیں ملیحہ, ان دوروں کے مقاصد جب آئیں گے نا سامنے, دنیا کا جو اس وقت جو ورلڈ ٹریڈ ہے, جو اکانومی ہے, جو مارکیٹ ہے, وہ سارا اس کوریڈور پہ شفٹ ہونے جا رہا ہے. ہم نے کل بھی بات کی. ہاں کل بھی ہم نے بات کی. یعنی پہلے جو یورپین کنٹریز کے درمیان ہوتا تھا یا خلیجی ممالک کے درمیان, یہ ہب ہے ٹریڈ کا, یہ مارکیٹ ہے بہت بڑی. اب آنے والے وقتوں میں یہ سارا مارکیٹ جو نہ ہو تو 50% سے زیادہ ادھر آ جائے گا. اور ادھر جب آ جائے گا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان لیڈ کرے گا. لیڈ کیوں کرے گا؟ سی پیک سارا پاکستان کے سامنے, اور اس کے سامنے پھیلا ہوا سمندر ہے, تو سارا ٹریڈ جو ہے وہ اسی سی پیک پہ آ جائے گا. اور یہ چائنا کی اکانومی جو ہے وہ بڑی اکانومی, وہ اسی سی پیک پر آ کر شفٹ ہو جائے گی. تو یہ پورا گیم چینجر ہے, یہ معمولی دورہ نہیں ہے. یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ باتیں اس وقت کی تھی. بالکل, اور وہ سچ ثابت ہوئی ہے. سچ ثابت ہو رہی ہے. اور بات تو سچ ہے واقعی, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پہلے اس طرح کا کوئی بھی اتنا اسپیسیفک دورہ ہوا ہو اور اتنے ممالک چوز کر کے وہاں جائیں, اور جیسے ان کا وہاں استقبال کیا جا رہا ہے. مور اوور دیٹ, اور اس دورے کے مقاصد بھی آپ دیکھیں نا کہ مطلب کن چیزوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہے. ایک تو چائنا لیڈ کرنے نکلا ہے, پاکستان کو اس نے ساتھ ملائے, پاکستان سیکنڈ کرے گا. سی پیک پاکستان کے اندر ہے, سمندر پاکستان کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمام ممالک کا, اور یہ صرف یہاں تک نہیں رکنا, یہ پھر آگے روس اور سینٹرل ایشین سٹیٹس تک پھیلنا ہے, اور سارا ٹریڈ اسی پر آ جائے گا. تو پاکستان تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بہت بہتر پاکستان دیکھیں گے انشاءاللہ, بشرطے کہ اسی طرح کی لیڈرشپ برقرار رہی,
اسی طرح ماحول کو پیسفل بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے کوششیں جاری رہی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ نہ دہشت گردی دیکھیں گے، نہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں گے. وہ آدمی اہم ہوگا جو اس میں اپنا کردار ادا کرے گا، جو کنٹریبیوٹ کرے گا. جو ڈسٹربنس پھیلائے گا اس کا کوئی کردار نہیں. ویسے ہم نے یہ بھی اس دفعہ حماد صاحب دیکھا ہے کہ جو وزیر اعظم اور ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی جو ان لوگوں کی جو کمپیٹیبلٹی ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی ہے، سیم پیج پہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے پاکستان. اسی طرح تو ملک آگے بڑھتے ہیں. ہمیں نعرہ بازیوں کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں بہتر پاکستان کی تلاش ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. چلیں لیٹس سی انشاءاللہ. اگر اب دوسری طرف ہم لوگ بات کریں ہندوستان کی، بھارت میں تو یورینیم کی چوری اور اس کے واقعات جو سامنے آئے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملیحہ، مطلب ہے آپ بہت اچھی صحافی بنتی جا رہی ہیں، نئے نئے موضوعات آپ ڈھونڈنے لگی. دیکھیں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، یہ ورلڈ وائڈ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم وہ جلوس نکلا، وہاں پہ احتجاج ہوا، ہم اس سے نہیں نکلے ابھی تک. حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، ویکنیسز ہیں ان کی، ویک پوائنٹس ہیں ان لوگوں کے. بلکہ میں اس موبائل میں تلاش کرتا ہوں، ابھی 1-2 دن پہلے میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا. دیکھیں ہندوستان کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی ہیں پہلے بھی کہ یعنی وہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہے، یعنی اس حوالے سے غیر ذمہ داری اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. کہ اس حوالے سے دنیا میں ایک تو ماحولیات کا حوالہ ہے کہ مطلب ہے آپ پورے ماحول کو پراگندہ کر رہے ہیں، دوسری یہ کہ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ مجھے مل گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یورینیم چوری جو پروٹوکولز ہیں انہوں نے بھی ہندوستان پر اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ایک ادارہ ہے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انیشیٹو، انہوں نے بھی ایک رپورٹ جاری کی تھی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ 1994 سے 2021 تک بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری کے 18 واقعات رپورٹ ہوئے. بالکل بالکل آپ اندازہ لگا لیں کتنا غیر ذمہ دار ملک ہے. اگر آپ کے شو میں تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں یہ انفارمیشن شیئر کروں. بالکل بالکل. اچھا 2000 کلو گرام سے زائد مواد، ایٹمی مواد کی چوری کے واقعات بھی ہوئے. بھارتی پارلیمانی رپورٹ کے مطابق 1995 سے 1998 کے درمیان 147 واقعات ہوئے ایٹمی مواد کی چوری. تو جب یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جائیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ کیا. اچھا وہ جو میں نے بات کی نا نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی، 2024 میں انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی اور انہوں نے بتایا کہ بھارت 22 ممالک میں سے 20ویں نمبر پر ہے اس غیر ذمہ داری کے حوالے سے. یعنی سچی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ وہ اتنا غیر ذمہ دار ملک ہے. وہ راج ناتھ سنگھ کہہ رہا تھا نا کہ او بھائی پاکستان غیر ذمہ دار ملک ہے، ان سے ایٹم بم لے لے. اگر غیر ذمہ دار ملک ہوتا تو اتنے بڑے بلاک کی قیادت کرنے نکلتا. غیر ذمہ دار ملک ہوتا تو 2-3 گھنٹے میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا. ذمہ دار تھا نا، انہوں نے تیاری بھی کی تھی، فوجی حوالے سے بھی، اکنامک حوالے سے بھی تیاری کی تھی. تو پوری طرح تیار ملک ہے نا، ذمہ دار ہے اس لیے تیار ہے. اور آپ کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کے بارے میں ادارے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ انہوں نے رپورٹ جاری کی. ایک اور رپورٹ ہے کہ 1998 میں 100 کلو گرام سے زائد یورینیم سمگل کرنے کی کوشش، یہ انڈیا کے اندر ہوا. جولائی 1998 میں تامل ناڈو سے 8 کلو گرام ایٹمی مواد چوری ہوا. 8 کلو گرام ایٹمی مواد چوری. یہ کہنے کی بات ہے کہ 8 یعنی یہ رپورٹ اگر ساری میں آپ کے سامنے رکھوں تو یقین کرے یہ اتنا غیر ذمہ دار ملک ہے، اتنا ارریسپانسبل کہ وہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے. یعنی اس رپورٹ میں یہ ایک طویل رپورٹ ہے، اور اس کو اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اس ملک کے پاس بھی ایٹم بم ہے، یہ تو فوراً ان سے لے لینا چاہیے. اور یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم سے لے لینا چاہیے. ہم سے یعنی ہمارے بارے میں تو ایک رپورٹ بھی دکھائے پاکستان کے بارے میں. ٹھیک ہے بنا لیا، اپنی حفاظت کے لیے بنا لیا، محفوظ بھی کر لیا، اور کسی کو شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں جو بات اس نے کی تھی راج ناتھ سنگھ نے، وہ ان کے خلاف جانے لگی. یعنی ہم نے تو یہ رپورٹس پڑھے تو اتنا غیر ذمہ دار ملک جو اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت تک نہیں کر سکتا. اور ادھر دیکھیں
آپ مجھے ایک بھی رپورٹ دکھائیں پوری دنیا میں نے بہت سرچ کیا کئی دنوں تک, میں ان چیزوں کو کچھ دیکھتا رہا. یہ تو آج اچھا کیا کہ آپ نے اس حوالے سے سوال پوچھا. میں دیکھتا رہا پاکستان کے خلاف کہیں بھی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. بنا لیا ہے, اس کی حفاظت بھی کر رہے, انہوں نے بنا لیا ہے. چوریاں ہو رہی ہے, ایٹمی مواد کی, یورینیم کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور ایک نہیں بہت سارے واقعات 1994 سے شروع ہوئے ابھی تک 2024 تک چلتی آ رہی ہے یہ چیزیں مسلسل, اور آگے بھی, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آگے بھی ہمیں کوئی ان سے اچھے کی تو توقع اور امید نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتی, ظاہر سی بات ہے. یہ حالت ہو تو کیا توقع رکھیں, پھر تو کیا ہی بات ہوگی. بالکل. اور ان کا جو کیمیکل سے بھرا جہاز جو سمندر میں ڈوب گیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ اوبویسلی نقصان ہوا سب کچھ. کیرالا ساحل کے قریب یہ ایک جہاز تھا ان کا, اور اس میں 84 ٹن ڈیزل تھا اور 357 ٹن فرنس آئل بھی تھا. اچھا, یہ جہاز ڈوب گیا, یہ تو چلو چھوڑے, وہ نالائکیاں تو ان کی قدم قدم پر دکھائی دے رہی ہے, لیکن کر کے آ رہی ہیں. ایک طرف ان کے ایٹمی مواد چوری ہو رہی ہیں, یعنی پورے ایشیا کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. دوسری طرف ان کے جہاز جس میں سے ڈیزل بھی ہے, فرنس آئل بھی ہے اس میں, بلکہ اس میں بہت ساری چیزوں کے 13 کہیں پہ میں نے پڑھا کہ 13 زہریلی مواد تھے اس میں, اور یہ سمندر میں ڈوب گیا تو آپ نے آبی حیات کا کیا حشر کر دیا. یعنی انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ اس اینگل سے دیکھیں, دنیا ماحولیات, آبی حیات سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. آبی حیات کو آپ تباہ کر رہے ہیں. پوری دنیا اس وقت ماحولیات کی آلودگی کے خلاف لڑ رہی ہے, اور آپ نکلے, آپ کے جہاز ڈوب رہے ہیں, آپ کے تیل اور آپ کا سارا گن سمندر میں بہتا ہے, اور ہر چیز تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور راج ناتھ سنگھ آ رہے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان غیر ذمہ دار ملک ہے. اب کوئی یقین کرے غصہ آ جاتا ہے کہ تم آ جاؤ, بیٹھ جاؤ ٹیبل پہ, بتا دو کہ غیر ذمہ دار ملک کون ہے. ان کی تو غیر ذمہ داری کی وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک لیول, وہ لیول تو ان کا تو یہ ہے کہ اتنی بے وقوفیاں, مطلب ان کے سمندر ڈوب گئے, ان کو سمندر میں ان کے جہاز ڈوب گئے, ان کو پتہ نہیں لگ رہا. کیرالا کے ساحل پر اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے, یہ پہلا واقعہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے انڈیا کے, اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہے. مطلب جو ہوتا ہے بھائی, آپ کے ہاں 1994 سے 2024 تک بہت سارے 20 واقعات ہوئے, ایٹمی مواد چوری ہوئے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے نا, یہ ابھی جو ہم لوگ چوری کے واقعات کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو جہاز ڈوب گیا, تو یہ پاکستان کے اوپر بھی تو الزام لگا سکتے ہیں. ایسے یہ جو یورینیم کی چوری کے واقعات جو سامنے آئے ہیں, ان کو تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ شاید یہی کہہ دیں کہ پاکستان نے کیا سارا کچھ. تو لگا لینا, یہ تو ہم پاکستان نہیں لگا رہا ہے, یہ تو وہ جو ادارہ ہے ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انیشیٹو, وہ بتا رہے ہیں ہمیں, اور جو نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو وہ بتا رہے ہیں. پاکستان تو نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے ایٹمی مواد چوری ہو رہے ہیں, آپ کے یورینیم اسمگل ہو رہے ہیں, آپ کے جہاز ڈوب رہے ہیں, ہم ماحولیات کو آلودہ کر رہے ہیں. پاکستان تو نہیں, یہ تو عالمی ادارے کہہ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرح ملک کو چلا رہے ہیں. بس ملک کو ایسے, وہ بس چل ہی رہا ہے ملک, مطلب بس چل رہا ہے, وہ کس طرف چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, ان کی کوئی اسٹریٹجیز اور کوئی ان کے پراپر پلانز نہیں ہیں, بس یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں لیٹ سی فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے, بیکاز کل مطلب آج جو ہے وہ باقی جو ایک دورہ رہ گیا تاجکستان کا, وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر ہم لوگ اپنے کل کے پوڈ کاسٹ میں تاجکستان کے دورے پر آج جا رہے ہیں. یہ ترکی, ایران, آذربائیجان یہ ہو گیا, تاجکستان جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ ایک بڑا بلاک سامنے آ جائے گا, اور انشاءاللہ چند دنوں بعد آپ بڑی تبدیلیاں دیکھنا شروع کریں. چلیں لیٹس سی, ہم لوگ پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو فردر. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.